الحمد لله اللطيف الخبير العالم بالظاهر وما يكنه الضمير له الخلق والأمر وهو على كل شيء قدير والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد بن عبد الله البشير أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها۔ انتہائی قابل قدر معزز مکرم سامعین، کوئی لمبی تمہید نہیں باندھنی، وقت بہت قلیل ہے۔ پروفیسر صاحب تشریف لا چکے ہیں، مختصراً بات آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ اس دنیا کے اندر جو بھی شخص ہے وہ اس بات کی تمنا رکھتا ہے کہ وہ خوبصورت نظر آئے۔ انسان کی یہ خواہش ہے کہ وہ خوبصورت بن کے رہے، سج بن کے رہے، ڈیکوریشن کرے۔ یہ انسان کی فطری خواہش ہے، اس بات پہ کوئی اعتراض نہیں ہے۔ آپ خوبصورت بن کے رہیے، اچھا بن کے رہیے، اجلا لباس پہنیے، اپنی ڈیکوریشن کیجئے، اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے۔ لیکن اعتراض ہے ایک، وہ کیا ہے؟ ظاہر کو تو انسان بڑا خوبصورت بناتا ہے، لیکن اصل خوبصورتی جو ہے وہ اندر کی ہے، اس کی طرف توجہ نہیں کرتا۔ چند منٹ کی گفتگو میں آپ کے سامنے یہی بات رکھنی ہے کہ اندر کی صفائی، دل کی اصلاح کیوں ضروری ہے اور یہ کیسے ہو سکتی ہے۔ آپ حیران ہوں گے کہ ظاہری ڈیکوریشن پہ اتنا اہتمام کیا جاتا ہے کہ ہر ملک کے لوگ سالانہ اربوں نہیں کھربوں روپیہ صرف اسی بات پہ لگا دیتے ہیں کہ ہماری خوبصورتی میں اضافہ ہو جائے۔ تو خوبصورتی میں اضافہ آپ کیجئے، لیکن اندر کو بھی صاف کیجئے۔ تو یہ اندر کی صفائی جو ہے اسے کہتے ہیں تزکیہ نفس۔ ہماری گفتگو کے دو پہلو ہیں۔ پہلی بات کہ دل کی صفائی، تزکیہ نفس کیوں ضروری ہے، کس وجہ سے تزکیہ نفس کی ضرورت پیش آتی ہے، اور دوسری بات کہ انسان کا دل کس طرح صاف ہو سکتا ہے۔ تو پہلی بات، دل کی صفائی کیوں ضروری ہے؟ انسان کی کامیابی کے لیے دل کی صفائی کا ہونا ضروری ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا۔ اللہ قسمیں اٹھاتے ہیں، سورج اور سورج کی تمازت کی قسم، چاند اور چاند کی چمک کی قسم، دن اور دن کے اجالوں کی قسم، رات اور رات کی تاریکی کی قسم۔ اللہ نے ایک دو نہیں، درجن کے قریب قسمیں اٹھائیں اور کیا کہا؟ قد افلح من زکاہا، کامیاب ہو گیا وہ بندہ جس کا دل صاف ہو گیا۔ وقد خاب من دساہا، اور ناکام ہو گیا وہ شخص جس کا دل صاف نہیں ہوا۔ تو پہلی بات جو آپ نے ذہن میں رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ اگر دل صاف ہوگا تو انسان کامیاب ہو سکتا ہے۔ دوسری بات، انسان کی عقل کے لیے، اس کے شعور کے لیے، تدبر اور فہم کے لیے بھی دل کا صاف ہونا بڑا ضروری ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، کہ جس بندے کا دل صاف نہیں ہے اس کی عقل کام نہیں کرتی، اس کی عقل کام نہیں کرتی، دل موجود ہے لیکن سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے۔ مختصراً میں آپ کے سامنے باتیں رکھ رہا ہوں۔ تیسری بات، اصل اندھا پن دل کا ہوتا ہے، ظاہر کا نہیں۔ آپ تو اس کو اندھا کہتے ہو نا جس کی آنکھیں نہ ہوں، جس کو آنکھوں سے نظر نہیں آتا، لیکن رب کا قرآن اس کو اندھا نہیں کہتا۔ اللہ کا قرآن اسے اندھا کہتا ہے جس کا دل صاف نہیں ہے۔ فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ۔ کہا آنکھیں موجود لیکن دل صاف نہیں ہے۔ اصل اندھا شخص یہ ہے۔ کیوں؟ انسان کا دل جو ہے یہ ایک بادشاہ کی حیثیت رکھتا ہے۔ اگر دل صاف ہوگا
تو انسان حق دیکھ سکے گا، اور اگر دل پہ پردہ آ جائے، دل صاف نہ ہو، تو انسان کے سامنے حق موجود بھی ہو اسے نظر نہیں آتا۔ حضرات، چوتھی بات، دل کی صفائی اس لیے بھی ضروری ہے کہ اللہ کی نظر آپ کے دل پہ ہے۔ آپ دیکھتے ہو نا، اگر گھر میں کسی مہمان نے آنا ہو، بڑا بندوبست کرتے ہیں، ڈیکوریشن کرتے ہیں، صفائی ستھرائی کی جاتی ہے، کس لیے؟ کہ جب اس کی نظر پڑے گی وہ دیکھ کے خوش ہوگا۔ مہمان کے لیے گھر کو صاف کیا جاتا ہے، لیکن جس دل پہ اللہ کی نظر ہے اس کو انسان صاف نہیں کرتا۔ چہرے کو بڑا خوبصورت بناتے ہو، کس لیے؟ دنیا کے کسی دوست نے دیکھنا ہے، دنیا چہرے کو دیکھتی ہے، انسان بڑا خوبصورت کرتا ہے چہرے کو، ڈیکوریشن کرتا ہے، اجلا لباس پہن لیا اور مانگ نکال کے، چہرہ دھو کے، کریم لگا کے لوگوں کے سامنے آتا ہے، کس لیے؟ جب لوگ دیکھیں گے تو بڑا خوبصورت انسان ہے۔ اور معذرت کے ساتھ ایک بات یہاں پہ کہہ دوں، چہرے کی صفائی کے لیے، چہرے کی خوبصورتی کے لیے سنت کا بھی دھجیاں اڑا دی جاتی ہیں۔ کس لیے؟ آپ خوبصورت نظر آئیں، اس لیے داڑھی کو کٹواتے ہیں نا۔ ویسے تو یہ لمبی بات ہے، داڑھی کو کٹوا دیا جاتا ہے چہرے کی خوبصورتی کے لیے، جبکہ چہرہ دیکھنا دنیا نے ہے، آپ کے دوست نے، آپ کے رشتہ دار نے، آپ کے عزیز نے دیکھنا ہے، اور جو دل ہے اس پہ نظر میرے خالق کی ہے، اس کی صفائی انسان نہیں کرتا۔ تو دل کی صفائی اس لیے بھی ضروری ہے کہ اللہ کی نظر انسان کے دل پہ ہے۔ پانچویں بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان کے جسم میں ایک چھوٹا سا گوشت کا لوتھڑا ہے۔ کہا جس طرح ایک چٹیل میدان ہو، اس میں ایک پتا پڑا ہو، یا یوں سمجھ لیجئے ایک کاغذ کا ٹکڑا پڑا ہو، ہوائیں آئیں کبھی اس کو ادھر لے جائیں کبھی ادھر لے جائیں۔ کہا انسان کے دل کی مثال بھی ایسے ہے کہ اس کو دنیا میں فتنے آتے ہیں، کبھی انسان کا دل اس طرف مائل ہوتا ہے، کبھی اس طرف مائل ہوتا ہے۔ کہا اس کی لگامیں تھام کے رکھنا، یہ بڑا بے لگام گھوڑا ہے، تم سے چھوٹ جائے گا، ٹوٹ جائے گا، اس کی لگاموں کو اپنے ہاتھ میں رکھنا، تھام کے رکھنا۔ انسان جب دل کو تھام لے تو انسان کی دنیا جو ہے وہ سنور جاتی ہے۔ حضرات، چھٹی بات یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر دل صاف ہو جائے تو سارے معاملات درست ہو جاتے ہیں۔ فرمایا انسان کے جسم میں گوشت کا لوتھڑا، فَإِن صَلُحَتْ صَلُحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، اگر وہ صحیح ہو گیا تو سارے معاملات درست ہو جائیں گے۔ وَإِن فَسُدَتْ فَسُدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، اگر وہ خراب ہو گیا تو انسان کے سارے معاملات خراب ہو جائیں گے۔ تو اس لیے بھی آپ اپنے سارے معاملات کو ٹھیک کرنا چاہتے ہو تو اپنے دل کی صفائی کیجئے۔ ساتویں بات، اگر دل کو صاف نہ کیا جائے تو یہ سخت ہو جاتا ہے، اور کتنا سخت؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے ثم قست قلوبکم من بعد ذلك فہی کالحجارہ او اشد قسوہ، دل سخت ہو گیا، پتھر کی طرح سخت، نہیں، پتھر سے بھی زیادہ سخت۔ کیوں؟ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ۔ کبھی کبھی تو پتھر بھی ٹوٹتا ہے، کبھی کبھی پتھر سے چشمے جاری ہوتے ہیں، کبھی کبھی تو پتھر سے بھی پانی نکل آتا ہے، لیکن انسان کا دل اتنا سخت ہوتا ہے کہ انسان کا کبھی دل نرم نہیں ہوا۔ اپنے رب کے سامنے بیٹھ کے اس نے کبھی اپنی آنکھوں سے آنسو نہیں بہائے۔ آپ ذرا سوچئے نا، کیا ہمارے دل سخت تو نہیں ہو گئے؟ پتھروں کی طرح سخت تو نہیں ہو گئے؟ موسیٰ علیہ السلام کے دور کے اندر، یہ روایت میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اس کی سند صحیح ہے، ایک پتھر سے پانی نکل رہا، لوگوں نے کہا یہ کیا مسئلہ ہے؟ موسیٰ یا عیسیٰ علیہ السلام کے دور کی بات ہے غالباً، کہا پیغمبر علیہ السلام کو بتایا، انہوں نے پتھر کو اٹھایا، نیچے کوئی چشمہ نہیں ہے، کوئی کھال نال بھی نہیں ہے، کہا یہ پانی کہاں سے آ رہا ہے؟
پتھر کو مخاطب کیا اور پوچھا یہ پانی کہاں سے آ رہا ہے؟ تو پتہ اس نے کیا جواب دیا؟ کہا یہ پانی نہیں ہے، کہا یہ تو میرے آنسو ہیں جو اس خوف سے میری آنکھوں سے جاری ہیں کہ رب کے قرآن نے اور اللہ نے اپنے انبیاء کو بتایا ہے کہ جہنم کے اندر جہاں انسان پگھلے گا وہاں پتھر بھی پگھلے گا۔ کہا میں اس لیے روتا ہوں کہ میرا شمار ان پتھروں میں نہ ہو جائے جو جہنم میں جائیں گے۔ تو ذرا سوچئے کیا ہمارے دل پتھروں سے زیادہ سخت تو نہیں ہو گئے؟ کتنے لوگ ایسے ہیں جو رب کے سامنے بیٹھ کے روتے ہیں؟ آپ میں سے سینہ تان کے اپنے آپ کو اہل حدیث کہلانے والوں، اپنے آپ کو اہل سنت اور دوسرے تیسرے کہلانے والوں، ذرا سوچو کیا ہمارا دل کہیں پتھروں سے زیادہ سخت تو نہیں ہو گیا؟ کتنی دفعہ ہمیں اللہ کا خوف ہمارے دل میں آیا ہے۔ جس طرح مجھے قبر کے اندھیرے سے ڈر لگتا ہے، رات کی تاریکی سے میں ڈرتا ہوں، کیا میں کبھی اللہ سے بھی ڈر کے، اللہ کے خوف سے، اللہ کے سامنے بیٹھ کے میں نے اپنی آنکھوں کو آنسوؤں سے بھگایا ہے کبھی؟ حضرات، 8ویں بات کہ دل کی صفائی کس لیے ضروری ہے؟ قیامت کا دن ہوگا، انسان کا مال کام نہیں آئے گا، مال انسان کرتا ہے، دن رات پیسہ پیسہ، اور یہ دل مانگے اور کی رٹ لگا کے انسان بیٹھا رہتا ہے، ادھر سے بھی آ جائے، رشوت بھی آ جائے، سود بھی انسان کماتا ہے، کس لیے؟ پیسے میں اضافہ ہو جائے، بینک بیلنس میں اضافہ ہو جائے۔ کہا یہ مال کام نہیں آئے گا، یوم لا ينفع مال، مال کام نہیں آئے گا، ولا بنون، اور بیٹے بھی کام نہیں آئیں گے، کوئی رشتہ دار کام نہیں آئے گا۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ، قیامت کا دن ہوگا جس کو آپ کہتے ہو یہ میرا دستے بازو ہے، یہ میرا بھائی ہے، وہ بھی بھاگ جائے گا۔ ماں اپنے بیٹے سے محبت کرنے والی اور پیار کرنے والی، وہ بھی بیٹے سے بھاگ جائے گی۔ باپ بھی، کچھ کام نہیں آئے گا۔ کیا کام آئے گا؟ الا من اتی اللہ بقلب سلیم، جو صاف ستھرا دل لے کے اللہ کے سامنے آئے گا، کامیابی اسی کی ہوگی اور یہ دل اس کے کام آ جائے گا۔ اس لیے قیامت کی کامیابی چاہتے ہو تو دل کو صاف کر لو۔ 9ویں بات، قیامت کا دن ہوگا، انسانوں کو قبروں سے جب اٹھایا جائے گا تو دلوں کے راز لوگوں کے سامنے آ جائیں گے۔ افلا يعلم اذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور، دل کے راز دنیا کے سامنے آ جائیں گے۔ اگر آپ کے دل میں اچھی باتیں ہوں گی، دنیا کے سامنے اچھی باتیں آ جائیں گی۔ اگر دل میں بغض ہوگا، کینہ ہوگا، کسی دوسرے کے خلاف غلط باتیں ہوگی، اپنے مسلمان بھائی کے خلاف بغاوت اور حسد کی آگ آپ کے دل میں ہوگی تو دنیا کے سامنے یہ گند آ جائے گا، آپ کی ذلت ہو جائے گی، رسوائی ہو جائے گی۔ اور قیامت کی ذلت اور رسوائی سے بچنا چاہتے ہو تو قیامت سے پہلے پہلے، موت سے پہلے پہلے اپنے دل کو صاف کر لو۔ آج انسان کی کوئی بات ہو نا، بڑی سیپریٹ بات، کہتے ہیں کسی کو پتہ نہ چلے، اگر چل جائے تو کیا ہوگا؟ رسوائی ہو جائے گی، ذلت ہو جائے گی۔ تو اس لیے قیامت کے دن سارے راز دنیا کے سامنے آئیں گے، تو دل کو قیامت سے پہلے، موت سے پہلے صاف کر لو، کیا پتہ موت کب آ جائے، دلوں کی اصلاح کر لو۔ حضرات، 10ویں بات، اصل خوبصورتی ظاہر کی نہیں ہے، اصل خوبصورتی انسان کے دل کی ہوتی ہے۔ آپ مثال سے بات کو سمجھیے، ایک بڑی خوبصورت بلڈنگ ہو، آپ نے اس بلڈنگ میں جانا ہے، اس میں کوئی کمرہ، ایک ہوٹل ہے، آپ نے اس میں کمرہ کرائے پہ لینا ہے مثال کے طور پر، آپ اس ہوٹل کو دیکھتے ہو، بڑی ڈیکوریشن ہے، وہاں پہ برقی کمکمے لگے ہوئے ہیں، لائٹیں لگی ہوئی ہیں، بڑا اچھا ہے، آپ کہتے ہیں اس میں چلتے ہیں، آپ چلے گئے۔ جب آپ اس کے اندر گئے تو اندر گند پڑا ہو، کوئی ترتیب نہ ہو، آپ وہاں رہنا پسند کریں گے؟ آپ وہاں نہیں رہیں گے۔ آپ بازار سے پھل خریدتے ہو، بڑا خوبصورت پھل ہے، اس کا رنگ بھی اچھا ہے، اس کی بناوٹ بھی اچھی ہے، آپ نے اس کو خریدا۔ مثال کے طور پہ آپ کے یہاں کوئی ریڑی والا آ جائے، کوئی پھیری والا، آپ نے اس سے پھل خرید لیا،
آپ نے اس کو کاٹا، اس کے اندر آپ کو کوئی گندی چیز نظر آ جائے، اندر سے خراب ہو، آپ کہیں بھئی یہ میں نہیں لوں گا، آپ اس کو واپس کریں، تو اس کہے بھائی میں نے جب آپ کو دیا تو خوبصورت تھا نا، اس کا رنگ بھی اچھا تھا، بناوٹ بھی اچھی تھی، اس کو کھاؤ، اندر اس کے گند ہے، آپ اس کی خوبصورتی کو دیکھ کے اسے کھائیں گے؟ آپ کبھی نہیں کھائیں گے، اندر بھی اچھا ہونا چاہیے نا۔ ایک انسان بڑا خوبصورت ہے، اچھے چہرے والا، اچھا اس نے لباس پہنا ہوا، بڑی خوبصورت ٹیپ ٹاپ ہے اس کی، آپ نے اس سے بات شروع کی تو گندی زبان چلانا شروع کر دیتا ہے، گالیاں بکنا شروع کر دیتا ہے، بدتمیزی پہ اتر آتا ہے، آپ اس سے اپنی کلام جاری نہیں رکھتے، فوراً علیحدہ ہو جاتے ہیں۔ ارے بھئی اتنا سونا بندہ بات تو کرو، آپ اس سے بات کیوں نہیں کرتے؟ آپ اس بلڈنگ میں داخل کیوں نہیں ہوتے؟ آپ اس پھل کو کیوں نہیں کھاتے؟ کیونکہ آپ اور میں جانتے ہیں ظاہر جتنا مرضی خوبصورت بنا سجا لیا جائے، جب تک اندر کا ماحول اچھا نہ ہو انسان کی خوبصورتی کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آپ کا چہرہ خوبصورت نہیں ہے، آپ دل کو صاف کیجئے۔ آپ کے چہرے پہ اگر خوبصورتی ہے، بڑا اجلا لباس ہے آپ کا، لیکن آپ کے اندر گند ہے، تو ایسی خوبصورتی کا آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ حضرات 11ویں بات، قیامت کے دن دل نے کام آنا ہے، اور ایمان نے، اگر انسان کا دل صاف ہو تو اس کا ایمان سلامت رہتا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں لا یستقیم ایمان عبد حتی یستقیم قلبہ، کہا انسان کا ایمان اس وقت تک سلامت رہتا ہے جب تک اس کا دل سلامت رہتا ہے، جب دل ٹوٹ جاتا ہے تو انسان کا ایمان بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ میرا ایمان اس وقت تک میرے ہاتھ میں ہے جب تک میرا دل میرے کنٹرول میں ہے۔ اگر آپ کا دل بگڑ گیا، دل کی صفائی نہ ہوئی، آپ کا دل خراب ہو گیا، آپ کے دل کی اصلاح نہ ہوئی، دل میں فساد آ گیا، تو آپ کا ایمان بھی خراب ہو جائے گا۔ ایمان کی درستگی کے لیے بھی دل کا صاف ہونا ضروری ہے۔ 12ویں اور آخری بات، اگر دل بدل جائے تو دنیا بدل جاتی ہے۔ ایک جملہ اگر یاد رہے تو، دل بدلے تو دنیا بدلے۔ ہاں بدل جاتی ہے دنیا۔ ایک شخص اپنے زمانے کا چور اور لٹیرا شخص، اتنا بڑا چور ہے، خود کہتے ہیں کہ مائیں اپنے بچوں کو جب سلاتی تو میرا نام لے کر، اتنا مشہور اور خطرناک یہ شخص تھا، لیکن جب دل بدلا تو اس کی کائنات بدل گئی۔ ایک دن چوری کرنے کے لیے نکلے، ایک چھت پہ ٹھہرے، صحن میں ایک لڑکی قرآن پڑھ رہی ہے، أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ، کیا ابھی وقت نہیں آیا لوگوں کے دل اللہ کے خوف سے ڈر جائیں؟ کیا ابھی وقت نہیں آیا لوگوں کے دل اللہ کے خوف سے ٹوٹ جائیں؟ کیا ابھی وقت نہیں آیا ساری زندگی اللہ کی نافرمانیاں کرنے والا آج پلٹ آئے، آج آ کے اللہ کو منا لے؟ کیا ابھی وقت نہیں آیا ساری زندگی زنا کرنے والا، ساری زندگی سود کھانے والا آج آ کے اللہ کے سامنے توبہ کر لے؟ کیا ابھی وقت نہیں آیا دودھ میں پانی ڈال کے بیچنے والا آج آ کے اللہ کو منا لے، توبہ کر لے؟ کیا ابھی وقت نہیں آیا غلط کاریاں کرنے والا، بدکاریاں کرنے والا، چوریاں کرنے والا، ڈاکے ڈالنے والا آج آ کے اپنے رب کو منا لے؟ فضیل بن ایاز رحمت اللہ علیہ ٹھہر گئے، کہا اللہ وقت آ گیا ہے، رک گئے، کہا اللہ وقت آ گیا۔ قرآن کی ایک آیت سنی اور کلیجے پہ دستک ہوئی، دل پہ دستک ہوئی، قرآن کی ایک آیت نے دل پہ دستک دی اور دنیا بدل گئی۔ آج ہم کتنی آیتیں سن لیتے ہیں، قرآن سن لیتے ہیں، ہمارے اندر تبدیلی نہیں آتی۔ ایک آیت کو سنا پھر دنیا کیسے بدلی؟ یہ جو چور تھا نا، یہ جو ڈاکو تھا، اس کی دنیا کیسے بدلی؟ جب اس دنیا سے گئے تو ایک شخص، آپ کو تعارف ہوگا امام بخاری رحمت اللہ علیہ، جنہوں نے ایک کتاب لکھی اصح الکتاب بعد کتاب اللہ،
قرآن کے بعد سب سے صحیح ترین اگر کوئی کتاب ہے تو صحیح بخاری ہے. اس کے لکھنے والے امام بخاری جن کو لوگ امیر المؤمنین فی الحدیث کے نام سے یاد کرتی ہے، جب فضیل بن ایاز جو چور تھا، جو ڈاکو تھا، اس کائنات سے رخصت ہوا ہے تو امام بخاری کا بھی استاد بن کے گیا ہے. کس لیے رتبہ ملا؟ دل صاف ہو گیا. تو آج انسان کا دل بدلے، اس کی بھی کائنات بدل سکتی ہے. تو حضرات 12 باتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں. دل کی صفائی کیوں ضروری ہے؟ تزکیہ نفس کیوں ضروری ہے؟ اب چند باتیں آپ کے سامنے رکھنی ہے کہ دل کی صفائی کس طرح ہو سکتی ہے. طریقہ بھی تو ہونا چاہیے نا کہ کیوں دل کی صفائی، یہ تو پتہ چل گیا، اب کیسے ہوگی؟ سب سے پہلی بات، اللہ کی محبت کو دل میں جگا دو، آپ کا دل صاف ہو جائے گا. والذین آمنوا اشد حبا للہ، اللہ کے مومن بندے وہ ہوتے ہیں جو سب سے زیادہ پیار اللہ سے کرتے ہیں. ساری دنیا ایک طرف، لیکن رب کا پیار اس پہ غالب ہوتا ہے. اللہ کی محبت کے سامنے کوئی محبت آ جائے، اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے. آج ذرا ایک لمحے کے لیے سوچئے گا، اس مسجد کے دروازے سے نکلنے سے پہلے سوچئے گا، مجھے دنیا سے زیادہ پیار ہے یا اپنے رب سے زیادہ پیار ہے؟ مجھے اپنے بیٹے سے زیادہ پیار ہے یا اپنے رب سے زیادہ؟ بیٹا بھی سوچے گا، مجھے اپنے والد سے زیادہ پیار ہے، اپنی ماں سے زیادہ پیار ہے یا اپنے رب سے زیادہ پیار ہے؟ روپے پیسے والا، دکان والا، مجھے اپنے مال سے، اپنی دولت سے زیادہ پیار ہے یا اپنے رب سے زیادہ پیار ہے؟ ذرا سوچئے. ہم کہتے ہیں بڑا سینہ تان کے آپ نے کہا 70 ماؤں سے بھی زیادہ رب پیار کرتا ہے. ہاں تو کرتا ہے نا، 70 ماؤں سے زیادہ، لیکن آپ کتنا پیار کرتے ہیں؟ وہ تو آپ کا انتظار کرتا رہتا ہے، وہ تو آپ کے آنے کا، پلٹنے کا انتظار کرتا ہے، اور کبھی نہیں کہتا کہ تم واپس آؤ تو میں تمہیں ٹھکرا دوں. وہ تو محبت میں اتنا آگے ہے، کہتا ہے انسان گناہ کر کر کے گناہوں کی دلدل میں پھنس جاتا ہے تو اللہ کا صرف ایک مطالبہ ہوتا ہے، وہ جہاں بھی گیا لوٹا تو میرے پاس آیا، وہ جہاں بھی گیا لوٹا تو میرے پاس آیا. بس ایک یہی بات اچھی ہے میرے ہر جائی کی. اللہ کی محبت ایسی ہے، وہ انسان سے محبت کرتا ہے لیکن انسان کی محبت اللہ سے نہیں ہوتی. ایک مثال، آپ اگر کسی شخص سے کہیں نا بھائی سگریٹ چھوڑ دو، حقہ چھوڑ دو، اگر کوئی بھائی پیتے ہیں تو معذرت، جائز نہیں ہے، درست نہیں ہے. اگر کہہ دے چھوڑ دو، نہیں چھوڑتا. بھائی داڑھی رکھ لو، اللہ کے نبی نے رکھی ہے، اللہ کا حکم ہے رکھ لو، نہیں رکھے گا. اب آپ اس کو اچانک تبدیلی دیکھتے ہیں، بھائی اس نے داڑھی بھی رکھ لی، سگریٹ بھی چھوڑ دی، یہ کر لیا، کیا ہوا؟ یہ جواب اکثر ملتا ہے اور سنا بھی ہوگا آپ نے. کیا بھئی یہ تبدیلی کیسے آ گئی؟ پتہ کیا کہتے ہیں؟ میری بیوی نے کہا تھا تو میں نے داڑھی رکھ لی، میرے بیٹے نے بڑے پیار سے کہا ابا جان سگریٹ نہ پئیں، میں نے سگریٹ چھوڑ دی. دنیا سے زیادہ پیار، اپنی بیوی سے زیادہ پیار، اپنے بیٹے سے محبت ہے لیکن رب سے محبت نہیں. رب نے کہا چھوڑ دو، نہیں چھوڑتا. جب بیٹے نے کہا تو چھوڑ دیا. اس کا مطلب ہے بیٹے سے زیادہ پیار ہے، اپنے رب سے زیادہ پیار نہیں ہے. اور یہ بھی شرک کی ایک قسم ہے کہ پیار اللہ سے ہونا چاہیے، وہی پیار انسان دنیا کے کسی شخص سے کرے، اتنا پیار جتنا رب سے ہونا چاہیے. تو یہ شرک کی اقسام میں سے ایک قسم ہے جو محبت میں شرک بنتا ہے. حضرات پہلی بات، اللہ کی محبت کو دل میں جگہ دیں، آپ کا دل صاف ہو جائے گا. دوسری بات، الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اللہ کا ذکر کریں، آپ کا دل صاف ہو جائے گا. اطمینان دل کو ذکر سے ملتا ہے. اور کتنا ذکر؟ اللہ کہتے ہیں فاذکرونی اذکرکم. بڑی بات کہی اللہ نے، کہا تم دنیا میں بیٹھ کے مجھے یاد کرو، میں عرش پہ بیٹھ کے تمہیں یاد کروں گا. اللہ یاد کریں گے. کیسی خوش نصیبی ہے کہ انسان کو اللہ یاد کریں. اور ذکر، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا.
वसब्बिहूहु बुक्रतन वासीला, एक दो लम्हे के लिए नहीं, सुबह शाम अल्लाह को याद करो। और अल्लाह के मोमिन बंदे वो होते हैं अल्लज़ीना यज़कुरून अल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम व यतफ़क्करून फ़ी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्ज़, जो खड़े हुए बैठे हुए हर हाल में अल्लाह को याद करते हैं। अल्लाह के मोमिन बंदे वो होते हैं रिजालुन ला तुल्हीहिम तिजारतुन वला बैउन अन ज़िक्रिल्लाह। अल्लाह के मोमिन बंदों की निशानी ये होती है, अगर बाजार में जाएं, अपनी दुकान पे जाएं, बाजार में जाके रोटी कमाते हुए भी अल्लाह की याद से गाफिल नहीं होते। इसलिए अल्लाह का जिक्र कीजिए, आपका दिल साफ हो जाएगा। तीसरी बात, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी सहाबी ने सवाल किया, कहा दिल सख्त हो गया। आपने कहा अत्इमिल मसाकीन वमसह रअसल यतीम, यतीम मिस्कीन को खाना खिलाया करो और यतीमों के सर पे हाथ रखा करो, तुम्हारा दिल साफ हो जाएगा। आज अपने बेटे को उंगली से लगा के मस्जिद में लेके आना सभी को आता है। अपने बच्चों के साथ शफकत करना, उनको बाजार में लेके जाना, उनको खिलौने लेके देना, उनको खुशियां लेके देना, ये तो सभी को आता है। लेकिन किसी यतीम को, किसी मिस्कीन को आपने कभी उजला लिबास लेके दे दिया हो, कभी उसकी खुशियां दोबाला कर दी हो, कभी आपने किसी फंक्शन में उसको भी इनवाइट कर लिया हो और उसकी खुशियां दोबाला हो जाएं, तो इस तरह का जो तरीका है ये अल्लाह के पैगंबर ने सिखलाया है। अगर ये तरीका आप में आ जाए तो दिल साफ हो जाएगा। चौथी बात, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला तुकस्सिरुल कलाम फ़इन्न कस्रतल कलाम तमीतुल क़ुलूब। कहा ज्यादा बातें ना किया करो, अपनी जुबान को कंट्रोल में रखो, तोल के बोलो, होश से बोलो। जब इंसान अपनी जुबान पे कंट्रोल करेगा तो उसका दिल साफ हो जाएगा। हजरात, पांचवी चीज़, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दुनिया के फितनों में इंसान का दिल सख्त हो जाता है, दो काम कर लो दिल साफ हो जाएगा। कसरतु तिलावतिल कुरान, ज़्यादा से ज़्यादा कुरान पढ़ो, कुरान मजीद की तिलावत करो, आपका दिल साफ हो जाएगा। कुरान को एक पूरा स्केड्यूल होना चाहिए, इंसान कुरान की तरतीब के साथ तिलावत करे। लेकिन हम तो कुरान से बड़ा दूर हैं। कुरान की तिलावत इंसान करे, सुबह से आगाज़ अपनी दिन का करे तो कुरान से करे, इंसान का दिल साफ हो जाएगा। और कसरतु ज़िक्रिल मौत, मौत को कसरत से याद करो। किस लिए? आज मैं तो अपनी मौत को भूल जाता हूँ ना, लेकिन मेरी मौत मुझे कभी नहीं भूलती, रोज़ाना याद करती है, रोज़ाना ही जनाजे उठा के ले जाती है। इंसानों के शहर रोज़ाना बर्बाद हो जाते हैं, कब्रस्तानों के शहर रोज़ाना आबाद हो जाते हैं, और बच्चे तो रोज़ ही यतीम होते हैं, बच्चियां तो रोज़ ही यतीम हो जाती हैं, सुहाग तो रोज़ ही उजड़ जाते हैं। जनाजा कभी इधर से जाता है, कभी इधर से जाता है, कोई आता है कोई जाता है, यूं महफिल सजी रहती है, साकी की नवाजिश जारी है, मेहमान बदलते रहते हैं। हजरात, ज़रा मुझे बतलाइए, जड़ावाला का कोई ऐसा बाज़ार, कोई ऐसे गली मोहल्ला ऐसा आपको पूरे जड़ावाला में खाली नज़र नहीं आएगी। एक ना एक बाज़ार ज़रूर होगा जहाँ से जनाजा उठता होगा, जहाँ आपके कानों में आवाज़ पड़ती होगी कि आज फलां का जनाजा है। और हजरात, इंसान कहता है मुझे नहीं मौत आई, दूसरे को मौत आ गई। इंसान तुझे रोज़ मौत आती है लेकिन तू मौत को भूल जाता है। एक उस्ताद और शागिर्द जा रहे, उस्ताद से शागिर्द ने पूछा जनाजा देखा, कहा यह जनाजा किसका जा रहा है? तो जवाब दिया, कहा यह जनाजा या तेरा जा रहा है या मेरा जा रहा है। कहा वो कैसे? कहा क्या पता इससे अगला जनाजा तेरा हो जाए, इससे अगली कब्र तेरी बन जाए, और इससे अगला ऐलान जो है वो तेरा हो जाए। सीना तान के चलने वालों बाजारों के अंदर, और अपने सर से दुपट्टा उतार के चलने वाली औरत को भी याद रखना चाहिए, जिस बाजार में मैं चलता हूँ, सीना तान के चलता हूँ, उसी बाजार की किसी दुकान के ऊपर मेरे कफन का कपड़ा भी आ सकता है। जो मैंने लिबास उतरवाया है ना, जो मैंने थान अभी उतरवा के अपनी शॉपिंग की है, क्या खबर कि उससे अगला थान जो हो वो मेरे कफन का थान हो। तो हजरात,
موت کو یاد کیجئے، آپ کا دل صاف ہو جائے گا۔ اپنی بات کو ختم کرتے ہیں۔ پانچویں بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہا میرے دل پہ کبھی پردہ آ جاتا ہے اور میں اللہ سے استغفار کرتا ہوں، تو اس لیے کثرت سے استغفار کرنے سے بھی انسان کا دل صاف ہو جاتا ہے۔ آخری بات، چھٹی بات، اللہ سے دعا کیا کیجئے۔ دعا کا طریقہ جو دل کے بارے میں اللہ کے پیغمبر سے دعائیں ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کثرت سے کیا کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک وَيَا مُصَرِّفَ الْقُلُوبِ صَرِّفْ قَلْبِي عَلَىٰ طَاعَتِكَ۔ اللہ کے پیغمبر دعا کیا کرتے، اے دلوں کو پھیرنے والے، میرے دل کو اپنے دین کی طرف پھیر دے، میرے دل کو اپنے دروازوں کی طرف لے جا، اپنی اطاعت کی طرف لے جا۔ تو آج ہم بھی اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہ یہ تیرے سامنے تیرے بندے بیٹھے ہوئے تیری محبت لے کے بیٹھے ہیں، ان کا کوئی دوسرا تیسرا مقصد نہیں ہے، تیری محبت کی خاطر یہاں پہ بیٹھے ہوئے، یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے، ہم سب کے دلوں کو اپنی اطاعت کی طرف، اپنے دین کی طرف پھیر دے۔ اور اللہ کے پیغمبر یہ بھی دعا کیا کرتے، اللہم انی اسألک قلبا سلیما، اے اللہ میں ایسے دل کا سوال کرتا ہوں جس کا تزکیہ ہو، جو پاک ہو، جو صاف ہو۔ اور آپ یہ دعا بھی کیا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع ومن قلب لا تخشع، اللہ میں ایسے دل سے پناہ مانگتا ہوں جو گندا ہو، جو صاف نہ ہو، جس کا تزکیہ نہ ہو، اللہ ایسے دل سے پناہ چاہتا ہوں۔ تو حضرات دعائیں کیا کیجئے، جب انسان دعا کرتا ہے تو اس کا دل اس وقت بھی صاف ہوتا ہے۔ تو 6 نسخے میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں جس سے انسان کا دل صاف ہوتا ہے، اور 12 باتیں آپ نے وہ سنی، دل کی صفائی کیوں ضروری ہے، تزکیہ نفس کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے، تو 12 باتیں صرف اس بات پہ کہ دل کی صفائی کیوں ضروری، آپ نے جان لیا کہ دل کی صفائی انتہائی ضروری ہے۔ اگر دل کی صفائی نہ ہو، نہ دنیا بنتی ہے، نہ انسان خوبصورت ہے، نہ اس کی آخرت بنتی ہے، نہ جنت کا داخلہ ملتا ہے۔ تو اس لیے دل کی صفائی کے لیے جو 6 باتیں آپ کو بتائی ہیں، ان کو عملی میدان میں لے کے آئیے، ان پہ عمل کیجئے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ہم سب کے دلوں کی اصلاح فرمائے، ہم سب کو اپنی جنتوں کا حقدار بنائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔